سچویشن تھی، یعنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے درمیان جو گیپ تھی وہ بھی بہت بڑھ چکی تھی. تو کوشش پہلے چند مہینوں میں پہلے سال میں یہ کی گئی کہ استحکام دیا جائے ایکسٹرنل فرنٹ کو. تو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کیا گیا جس کو ساری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے جو خصوصی بائی لیٹرل دوست ہیں ان کے ساتھ اکنامک تعلقات میں اضافہ کر کے اس سچویشن کو بہتر کیا گیا. پھر اکنامک پالیسیز اڈاپٹ کی گئیں جس میں امپورٹس میں کمی کی گئی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہتر کیا گیا. پھر ایک ایسا بجٹ لایا گیا جس میں ایکسپورٹرز پر کوئی ٹیکس نہیں ہو. ایسا بجٹ لایا گیا جس میں جو ہمارے کمزور طبقے ہیں ان کے لیے بجٹ میں 100% اضافہ کیا گیا، یعنی تقریباً 100 سے 192 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے. اور پرائیویٹ سیکٹر جو خصوصی طور پہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو چلانے میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، ان کو زبردست مراعات دی گئی. ان کے لیے بجلی میں سبسڈی دی گئی، ان کے لیے گیس میں سبسڈی دی گئی، ان کے لیے قرضوں کے اندر سبسڈی دی گئی، اور اکنامک زونز بنانے کے پروگرام شروع کیے گئے، اور بجلی کی سپلائی جو ہے اس کو بہت بہتر کیا گیا تاکہ یہ اس ملک کے اندر جاب کریشن کر سکیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں، اور جو گروتھ میں کمی ہے اس کو ڈیل کر کے گروتھ میں اضافہ کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں کی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک زبردست آسٹیریٹی یعنی کفایت شعاری کا پروگرام اڈاپٹ کیا گیا جس میں جو سویلین گورنمنٹ ہے پاکستان کی اس کی جو اخراجات ہیں اس میں 50 ارب روپے کی کمی کی گئی. جو ملٹری کے اخراجات ہیں ان کو منجمد کیا گیا. بڑے جو لوگ ہیں جنرلز ہوں، سیکرٹریز ہوں گورنمنٹ کے، ان کی تنخواہیں جو ہیں ان کو منجمد کیا گیا. کابینہ کی تنخواہیں گرائی گئیں، اور کوشش یہ کی گئی کہ ایسا نظام ہو جس میں آسٹیریٹی ہو اور اخراجات میں کمی ہو. اور ان سب چیزوں کا انشاءاللہ فائدہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ نظر آنے لگے گا. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ملک کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ ترقی نہیں ہو سکی ہے ان کو اضافی رقم دی گئی، جیسے قبائلی علاقوں کو ارب روپے رکھے گئے تاکہ وہاں پر بھی کی طرح ان کو انٹیگریٹ کیا جائے اور بنیادی سہولیات دی جائیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں پچھلے 10-11 مہینے میں کی گئیں، اور یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس کے اندر پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مختصر انداز میں، اور پھر آپ کو موقع ملے گا سوال جواب کرنے کا. تو پہلی چیز جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھے ہیں، اور جولائی کے اندر یہ نمبر جو ہے 2.23 یعنی 2.23 بلین ڈالر ہے، جو کہ پچھلے سال 2.01 بلین تھا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اسی طرح سے امپورٹس جو ہیں اس میں کمی آئی، جو 4.1 بلین پچھلے سال یہی نمبر 5.5 بلین تھا. تو خصوصی طور پہ اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ ایک بنیادی نمبر ہے اس میں بھی کمی آئی، اور 73% بلکہ کمی آئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. اب آپ ریونیوز کی طرف آئیں تو جو پہلے 2 مہینوں میں جولائی اگست میں ریونیو جمع کیے گئے وہ 580 ارب روپے. یہی نمبر پچھلے سال پہلے 2 مہینے میں 509 ارب تھا. تو گویا 25% اضافہ کیا گیا ریونیوز کی کلیکشن میں. اور یہ شبر صاحب اور ان کی ٹیم کی محنت ہے کہ یہ نمبر 25% بڑھا. اور اگر آپ اس میں امپورٹس میں جو کمی واقع ہوئی اس کو اگر ایک طرف رکھ لیں تو ان کے جو اگست کے فگرز ہیں خصوصی طور پہ اس میں جو ڈومیسٹک ان لینڈ ٹیکس ہے اس میں کوئی 39% اضافہ ہوا.
اور جو سیلز ٹیکس ہے اس میں کوئی 43% اضافہ ہوا. تو اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو وہ بھی امپورٹس کے گرنے کی وجہ سے، جو ہم نے جان بوجھ کے جن میں کوشش کی ہے کہ امپورٹس میں کمی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ریونیو کچھ متاثر ہوئے نیگیٹولی. ورنہ جو بقایا تمام جو ٹیکس کا ایفرٹ ہے اس کے ریزلٹس اگست میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی 40% اضافہ نظر آئے گا. جی میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. ٹارگٹس کیونکہ ہم نے بہت بڑھا کے رکھے ہیں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک تاریخی ریونیو کلیکشن ہو، تو اس ٹارگٹ سے جو ہم نے بہت بڑھا کے رکھے ہیں یہ کم ہے، لیکن بہرحال یہ 90% ہے اس ٹارگٹ کا. جو ہمارا جو اگریمنٹ ہے وہ 644 ہے ٹارگٹ جو ہم نے اپنے لیے خود رکھا ہے، اور یہ 580 بلین جو ہے اس کے مد میں کلیکٹ ہوئے ہیں. اب آپ آئیں کہ جی فائلرز کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ کرنے والوں کی تعداد بڑھانے میں ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے. تو یہ پاکستان میں کوئی 19 لاکھ لوگ تھے جو کہ ٹیکس فائلر تھے پچھلے سال، اور اب ہماری حکومت کے دور میں یہی نمبر کوئی 25 لاکھ تک پہنچایا گیا ہے، یعنی 27% اضافہ کیا گیا ہے تعداد میں ٹیکس فائلرز کی. تو یہ ایک ایسی چیز کی گئی ہے جس کا فائدہ آنے والے سالوں میں ہر سال انشاءاللہ نظر آئے گا. پھر آپ آئیں کہ ریفنڈز کہ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور جو واپس کرنے ہوتے ہیں بزنس مین کو اور انکم ٹیکس کے سلسلے میں انکم ٹیکس والوں کو، وہاں پہ ہم نے کیا فیصلے کیے ہیں. ایک جو بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جو کہ ہو چکا ہے یہ فیصلہ 2 دن پہلے، کہ جو بھی ویریفائڈ سیلز ٹیکس ریفنڈ ہیں خواہ کتنے بھی پرانے ہوں، اور یہ کچھ 2015 سے لٹکے ہوئے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 2015 سے لے کر آج تک جو بھی ویریفائڈ سیلز ٹیکس ہے اس کو فوری طور پہ ریفنڈ کیا جائے، تاکہ ایک بھی پاکستان کا وہ ٹیکس پیئر، اور اس میں کوئی 10,000 کے قریب ٹیکس پیئرز ہیں جن کو یہ ریفنڈ ہوگا جو 2015 سے اٹکے ہوئے تھے آج تک. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک اپریسیشن بزنس کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بزنس کو اس دقت والے دور میں بھی پیسے ملیں تاکہ وہ ریسائیکل ہوں اکانومی کے اندر. یہ ایک فیصلہ. دوسرا انکم ٹیکس. انکم ٹیکس کے اندر جو بھی درمیانے طبقے کے لوگ ہیں جن کے انکم ٹیکس کے ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں، کیا کہ وہ مکمل ان کو واپس کر دیے جائیں. تو 2015 سے لے کر اب تک جس بندے نے بھی انکم ٹیکس کا ایک ریفنڈ کلیم کیا ہوا ہے جو 1 لاکھ روپے تک ہے، اس کو فوری طور پہ یہ ریفنڈ واپس کیا جائے تاکہ پورا بیک لاگ جو ہے ختم ہو. اور اب آگے چل کے آنے والے مہینوں میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ جو بڑے اگر انکم ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بھی یہ بالکل کلیئر کر دیا جائے. اب آپ آئیں کہ جو موجودہ نظام تھا کہ ایکسپورٹرز کو ریفنڈز کا، اس میں آپ کو پتہ ہے بہت دقتیں آ رہی تھیں، اور یہ ایک مسلسل سلسلہ تھا ایک شکایت کا جو جائز شکایت تھی. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نظام لائیں گے جس میں کوئی انٹرونشن نہیں کر سکے گا، جس میں کوئی سلسلہ نہیں ہوگا کوئی رپورٹ یا ویریفیکیشن کا جو کہ FBR کے آفیشلز کے تھرو ہوگا، بلکہ یہ امیڈیٹ ہوگا اور وتھ نو انوالومنٹ آف اینی ہیومن انٹریکشن. تو یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے جس میں جو بھی ایکسپورٹر ہوگا اس کو امیڈیٹ ریفنڈ ہوگی. یہ نہیں کہ اس کو 6 مہینے لگیں گے، 3 مہینے لگیں گے، کچھ بھی نہیں. ایوری منتھ 16 تاریخ کو یہ امیڈیٹ ریفنڈ ہو جائے گی. اگر آپ نے 14 تاریخ کو فارم بھرا ہے تب بھی 16 کو ہوگی، اگر آپ نے 10 تاریخ کو بھی بھرا ہے تب بھی 16 کو ہوگی. ان ادر ورڈز there will be immediate refund 100%، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے once and for all ختم ہو
اور حکومت بزنس کے پیسے اپنے پاس رکھ کے ان کے لیے دقت پیدا نہ کرے. تو یہ نظام جو ہے یہ 23 اگست سے امپلیمنٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ انشاءاللہ آپریشنل ہے. جی تو یہ جو ہے امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اس کو ہم فاسٹر کے نام سے ہم اس کو لیبل کر رہے ہیں اس پروگرام کو, اور انشاءاللہ جو ہے اس سے بہت آسانی ہوگی, اور ہماری جو کوشش ہے کہ بزنس کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ ہے تو اسے ہم حل کریں. اب چند اور چیزیں ہیں جس کے اوپر محنت ہو رہی تھی اور ان کے ریزلٹس اب سامنے آئے ہیں. ایک خصوصی طور پہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سیلولر لائسنس کا رینیول. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سیلولر لائسنس ہیں اس کے اوپر ایک کنفیوژن چل رہا تھا, جس میں جو حکومت پیمنٹ چاہ رہی تھی اور جو سیلولر کمپنیز دینا چاہ رہی تھی اس میں گیپ تھا, اور یہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنریبل کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی. لیکن اس کے باوجود یہ طے ہوا کہ سیلولر کمپنیز ہمیں جو ہیں اپ فرنٹ پیمنٹ کریں گی. تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پارشل پیمنٹ جو ہے 50% ہمارے لحاظ سے یہ ہو چکی ہے, اور 35 بلین روپیز جو ہیں وہ جیز نے ہمیں دیے ہیں, اور $200 ملین جو کہ اسی کے ایکویولنٹ ہیں ڈالرز میں وہ ٹیلینور نے ہمیں دیے ہیں. تو یہ ملا کر تقریباً 70 ارب روپے جو ہیں پچھلے 1-2 روز میں حکومت کو ملے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو تو مزید جو ہے یہ اماؤنٹ 70 بلین پلس دوسرے سیلولرز کا ملا کر تقریباً کوئی 200 بلین تک ہو جائے گا. دوسری جانب جو ایک چیز بظاہر نظر آ رہی ہے کہ روپیہ جو ہے وہ ایک اسٹیبل سچویشن میں جا رہا ہے, اور اس میں والیٹیلیٹی جو شروع میں تھی اس میں کمی دیکھی جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں قیمتیں بڑھی ہوئی تھی تیل کی, ڈیزل کی, پیٹرول کی, تو اس میں جو کمی آئی ہے تھوڑی وہ بھی حکومت نے پبلک کے لیے پاس آن کر دی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ 1 تاریخ کو 5 روپے تقریباً ایوریج کمی کی گئی ہر لیٹر پر پیٹرول اور ڈیزل کے. تو اس سے بھی ٹرانسپورٹ اور بزنس کے جو کاسٹ ہے, اخراجات ہیں, اس میں کمی آئے گی, اور جو ڈومیسٹک یوزر ہیں اس کے موٹر سائیکل یا رکشہ یا ٹیکسی یا عام لوگ, ان کو فائدہ ہوگا. چند اور فیصلے جو پچھلے چند دنوں میں ہوئے, ایک بڑا فیصلہ ایکنیک نے کیا جو کہ حکومت کی سب سے بڑی جو ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے پروجیکٹس کے لیے. تو اس میں 579 ارب 579 بلین روپیز کے پروجیکٹس اپروو کیے گئے, اور خصوصی طور پہ جو اچھی چیز تھی کہ اس میں 250 ارب جو ہیں وہ ایگریکلچر یعنی زراعت کے شعبے کے لیے. اور میں اس بات پہ پھر ایمفیسائز کروں گا کہ زراعت کا شعبہ جو ہے ہماری ایک بنیادی ترجیح ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اگر غربت کو ہٹانا ہے اور پاکستان کے عام لوگوں تک اکانومی کے فوائد پہنچانے ہیں تو پھر یہ لازم ہے کہ زراعت میں ترقی ہو, اور اس کے لیے ہم فیصلے کر رہے ہیں. اور یہ جو 250 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں یہ مختلف سیکٹرز میں ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ہیں, یعنی جو ایریا ہے اس کو بھی بڑھایا جائے, لیکن خصوصی طور پہ ہر ایکڑ میں سے جو پیدائش ہوتی ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے, چاہے وہ کاٹن میں ہو, کپاس میں ہو, یا شوگر کین میں ہو, یا ویٹ میں ہو, یا رائس میں ہو, ان تمام چیزوں میں, تاکہ یہ بہتری آئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس کی وجہ سے جو ہم نے 2.4 اپنی معیشت میں گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے, ہم اس کو آرام سے انشاءاللہ سرپیس کر لیں گے. مجھے مکمل کانفیڈنس ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے انداز میں سرپیس کریں گے, یعنی اس کو حاصل کریں گے بلکہ اس سے کافی بہتر پرفارمنس دیں گے.
اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہماری زراعت کے اوپر جو ہے ایمفیسس ہے، کیونکہ پچھلے 5 سال میں زراعت میں کوئی گروتھ نہیں ہوئی، بلکہ یہ نگیٹو 0.7 تھی گروتھ 5 سال میں اس شعبے کی. اور جو سال گزرا 2017-18 کا، اس میں یہ گروتھ جو تھی وہ تقریباً 1% سے بھی کم تھی. لیکن یہ جو سال چل رہا ہے ہم اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ یہ 3.5% گروتھ ریٹ ہوگی ایگریکلچر میں، اور اس کی وجہ سے دیہاتوں میں خوشحالی جو ہے وہ نظر آئے گی انشاءاللہ. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے جو پروجیکٹس ہیں، خصوصی طور پہ سرکاری جو پروجیکٹس ہیں، ان کے جو فیصلہ کرنے کا انداز ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی لائی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ پہلے ایکنیک میں ہر پروجیکٹ جو 3 ارب سے زیادہ تھا وہ لایا جاتا تھا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 10 ارب سے بڑا پروجیکٹ ایکنیک میں آئے، ورنہ وہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نچلی سطح پہ یہ فیصلہ کر لیا جائے. تو تقریباً 2 سے لے کے 10 ارب تک یہ فیصلہ ہم نے CDWP کے حوالے کر دیا، تاکہ ایک جو بڑا لیول ہے فیصلہ لینے کا اس میں کمی ہو اور وقت میں تیزی ہو فیصلوں کے اپروول کی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو محکمے ہیں سرکاری، جو منسٹریز ہیں، ان کو یہ اختیار دیا کہ 2 ارب سے کم پروجیکٹس وہ خود جو ہے اپروو کر سکتے ہیں. پہلے وہ 50 کروڑ تک کر سکتے تھے، اب ہم نے کہا ہے کہ آپ 2 ارب تک خود فیصلہ لیں، تاکہ یہ چیزیں لٹکی نہیں رہیں اور ان کے فوائد جو ہیں جلد سے جلد لوگوں تک پہنچیں. اسی طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں بہتری لائی جائے، ان کی پرفارمنس امپروو کی جائے، اور اس کے لیے ہم نے پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کو بھی ہم اس میں جان ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے ہدایت دی ہیں کہ وہ 10 اضافی کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کریں. تو یہ جو ان کا پورٹ فولیو ہے تقریباً جو پہلے تھا اس سے دگنا ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر ہم اور مزید بات چیت کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو نان ٹیکس ریونیو ہے، جس کی کمی کی وجہ سے اس سال کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھا، اس میں ہم خاطر خواہ اضافہ دیکھ رہے ہیں اس سال. اور یہ نمبر جس طرح میں نے کہا سیلولر لائسنسز کی بنیاد پر 200 ارب بڑھے گا. اسی طرح LNG پلانٹس کی پرائیویٹائزیشن سے 300 بلین بڑھے گا، اور اسٹیٹ بینک کی جو منافع ہے اس میں بھی ہم 300 بلین کا اضافہ دیکھ رہے ہیں. تو تقریباً 800 ارب روپے تو ہم کمفرٹیبل ہیں کہ یہ اضافہ جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو میں آنے والے سال میں ہوگا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے پچھلے سال کا جو ابھی گزرا ہے اس میں دیکھیں تو وہ تقریباً 70 ارب سے بڑھ کر 120 ارب ہوا ہے. تو ہم اس کے اوپر بھی پر امید ہیں کہ یہ اضافی 50 ارب روپے کی جو کریڈٹ ہے وہ اکانومی میں لگے گی اور اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ پاور سیکٹر جس کی وجہ سے بہت معیشت کو دقتیں رہی ہیں، آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں اور کمپیئر کریں ماضی سے. تو پاور سیکٹر کے اندر یہ پروگرام ہم نے چوری کو پکڑنے کا کوئی 8-10 مہینے پہلے کیا، اور ان 8 مہینے میں یہ 120 ارب روپے کی ریونیو میں اضافہ ہوا، جس میں سے تقریباً 100 ارب روپے بچائے گئے چوری کو کنٹرول کر کے. اور اس کے بارے میں اگر تفصیلات چاہیے تو یہاں پر لوگ موجود ہیں، عمر ایوب صاحب اور ندیم بابر صاحب، جو تفصیل بتا سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے سرکولر ڈیٹ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. تو یہ تقریباً 38 ارب روپے اضافہ ہو رہا تھا سرکولر ڈیٹ میں ہر مہینے. تو اس نمبر کو گرا کر
جو ابھی یہ مہینہ گزرا ہے جولائی کا، اس میں یہ نمبر 10 ارب روپے تک کم کیا گیا. تو آپ سوچیں کہ 38 ارب روپے مہینہ، اس کو 10 ارب کیا گیا ہے پر منتھ، یعنی 28 ارب روپے پر مہینہ کی ایک سیونگ حاصل کی گئی ہے. اور ہماری امید ہے کہ اس نمبر کو 10 بلین سے بھی گرا کر 0 تک لے جایا جائے اگلے سال کے دسمبر تک یا اس سے پہلے. اسی طرح سے جو گیس کی ان اکاؤنٹڈ فار گیس، یعنی جو مچوری کی جاتی ہے، اس کی ایک بڑی کوئی 9 سے 10% کمی کی گئی ہے. اس کی تعداد جو چوری شدہ تعداد تھی اس میں کمی، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اور آخری چیز جس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو GIDC کا سلسلہ ہے، یہ پچھلے چند دنوں سے پورے ملک میں اس کے اوپر ایک بحث چلی ہوئی ہے. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ GIDC کے بارے میں سپریم کورٹ کے حوالے کی جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ حکومت کو گائیڈ کریں اس سلسلے میں. تو جو بھی چیز ہم کرنا چاہیں گے، جو حکومت کرنا چاہے گی GIDC کے معاملے میں، وہ مکمل طور پہ 3 بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر کی جائے گی. نمبر 1 کہ قانون اور لاز کے مطابق ہو ہر چیز. نمبر 2 کہ پاکستان کی پبلک کے فائدے میں ہو اور کسی اور انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھا جائے. اور نمبر 3 اتنی شفافیت سے ہر چیز کی جائے کہ جو بھی فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ مطمئن ہوں. تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے، اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان تینوں چیزوں کے عین مطابق ہوگا اور ہمیں قبول ہوگا اور وہی ہمیں گائیڈ کرے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ کی اجازت صاحب ایک سیکنڈ جناب، ایک سیکنڈ. ابھی سوال جو آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ. جی سر. بنیادی طور پہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ساری ڈیٹیلز میں انہوں نے بات کر دی، کیونکہ ندیم بھائی اور میں اس ایشو کو ڈیل کر رہے تھے پچھلے کافی دنوں سے. یہ پریس میں آ رہا تھا. اور یہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے حوالے سے میں بات کروں گا. میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے عین ہدایات کے مطابق ہم لوگ آپ کے سامنے، ان کی پریس سٹیٹمنٹ بھی آپ کے پاس آ گئی ہوگی. 2 چیزیں آپ ہماری گورنمنٹ کا، ہماری حکومت کا جو آپ گائیڈنگ پرنسپل کر لیں، جو ہمارے لیے مشعل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری شفافیت ہے. ایک انگریزی کا فقرہ ہے کہ جسٹس must be done but also must be seen to be done، کہ ایک آپ یا انصاف دے رہے ہیں تو اس کا انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ سامنے نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. اسی طرح ہماری حکومت میں جو شفافیت کا ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، جو GIDC کا آرڈیننس کے ذریعے لے کے جانا، جو اس کے خاد و خیال تھے، جو ساری چیزیں تھیں، وہ بالکل قانون کے مطابق تھی. پر اس پہ پریس میں اور باقی جگہوں میں لوگ اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو اس کو، کیونکہ ہماری حکومت میں یہ بالکل ہم نے ابو بورڈ ایک چیز کو رکھا ہے. مختلف لوگ پرسنلائز ہو رہے تھے، مختلف سیکٹرز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جی فلانے سیکٹر کو نوازا جا رہا ہے، فلانی چیز ہو رہی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے کوئی چیز چھپانی نہیں. آپ کے سامنے کل ہم لوگ حاضر ہوئے، ندیم بھائی، میں خود تھا، ہماری اینکرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، پہلے بھی ہم نے کیا، یہاں پہ کویسچن آنسرز کیے. خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے اس پہ نیت میں کوئی چیز ہوتی ہے، یہ چیزیں کبھی نہ ہوتی. اور یہی چیز ہے، اور ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم صاحب کو، جنہوں نے اتنا مثبت اور اتنا بہترین فیصلہ کیا. اور انہوں نے کہا یہ ہم لوگ سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 417 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل صاحب کو انہوں نے یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کو ارلی ہیئرنگ کی درخواست دیں گے. اور اس میں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ آپ کی وساطت سے خواتین و حضرات کو اور سامعین کو، ناظرین کو، ہم لوگ یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اور پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، کہ سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گی تو وہ سر آنکھوں پہ جو بھی فیصلہ ہوا، اس میں فیصلہ ہر قسم کا ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ سپریم کورٹ یہ ہمیں کہے کہ جناب آپ نے ان سیکٹرز کو، ان اداروں کو 295 ارب روپے واپس دینے ہیں. یہ بھی ہے. آپ وزیر اعظم صاحب کی پریس سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے گا. اس کے تناظر میں ہم لوگ آگے گفت و شنید بھی کریں گے اور آگے بات چیت بھی کریں گے. اور آخر میں ایک بار پھر میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے الحمدللہ وہ اتنا صاف اور شفاف ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی سٹیپ لینے کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا انٹرسٹ صرف اور صرف ایک ہی ہمارا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پاکستان کی عوام کی بحالی، پاکستان کی عوام کا فائدہ اور ملک کا فائدہ. جی آئی ڈی سی کا جس وقت یہ آرڈیننس لا رہے تھے اس میں مقصد کیا تھا کہ آپ کی کھاد کی قیمتوں میں کمی ہو اور یہ پرانے کیسز ختم ہو. پر اس کے باوجود بھی یہ بھی ہم نے فیصلہ جو کیا اس میں یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا فائدہ ہو اور کوئی آدمی بھی انگلی اٹھا کے یہ بات نہ کرے. بہت شکریہ. اوکے جی، ایک ایک کر کے کون یہاں کون مینیج کر رہا ہے کوشچن آنسر؟ جی پلیز. جی دیکھیں، آج بھی ای سی سی میں جو کوآرڈینیشن ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان قیمتوں کے بارے میں خصوصی طور پہ، اور اس میں ایگریکلچرل پروڈکٹس کا ہے، کاٹن کی پرائس ہے یا ویٹ ہے یعنی گندم کی اور آٹے کی پرائس ہے، اس پہ بات چیت ہوئی اور یہ طے ہوا کہ اگلے ایک دو روز میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور جہاں تک ممکن ہو ہر طرح کے فیصلے کیے جائیں تاکہ قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں. تو یہ تو بات جو ہے آئی تھنک ہر ایک کا ایک مشترکہ اس میں آبجیکٹو ہے. کوئی کسی بھی گورنمنٹ سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، آئی تھنک ایز پاکستانیز ہر ایک یہ چاہے گا کہ انفلیشن میں کمی ہو، اور اس کے لیے ہم کوآرڈینیشن انشاءاللہ جو ہے اس کو بڑھائیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں اس میں خاص طور پہ صوبائی گورنمنٹس کا رول جو ہے ایک بڑا واضح اور مرکزی ہے. اور بانڈز کے سلسلے میں آپ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں میں جو ہے کانکریٹ خبر سنیں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ گیس اور بجلی کی چوری روکی گئی ہے. جی تقریباً کتنی اماؤنٹ سیو کی گئی ہے چوری سے، کتنے عرصے میں؟ جی دوسرا آپ نے کہا کہ 1 لاکھ تک کے جو میڈیم سلیب کے جن کو ریفنڈ دینے ہیں جی تو وہ جلدی دیے جائیں گے. یہ جو اصل لیکوڈیٹی ہے کرنچ جو آتا ہے وہ تو 1 لاکھ سے بہت اوپر پہ آتا ہے، وہ تقریباً 50 لاکھ اور کروڑ والوں پہ آتا ہے. جی تو ان کے لیے کیا کریں؟ جی میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں. جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے 2 بڑے فیصلے کیے. ایک تو یہ کہ کہاں سے اسٹارٹ لی جائے. ریفنڈز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی 5-6 سال سے لوگوں کے اٹکے ہوئے ہیں، اور پہلا فیصلہ یہ کرنا تھا کہ انکم ٹیکس کے معاملے میں کہاں سے اسٹارٹ لی جائے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ درمیانے طبقے سے اسٹارٹ لی جائے، اور یہ کہ ایسے نہ کیا جائے کہ 1 سال کا کریں پھر دوسرے سال کا، بلکہ مکمل کر دیے جائیں. تو اس لیے 2015 سے لے کر کل تک جو بھی درمیانے طبقے کا ٹیکس پیئر ہے جو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جس کا 1 لاکھ منیمم جو ہے ٹیکس ریفنڈ ہو میکسیمم، تو ان کو دیے جائیں. تو یہ ایک سٹارٹ ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ اگر اس سے زیادہ امیر لوگ ہیں ان کے انکم ٹیکس اگر ریفنڈز کرنے ہیں تو اگلے مہینے آپ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بڑا فیصلہ سنیں گے. لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ
शबर जैदी साहब यहाँ मौजूद हैं जी। अभी मैं दूसरा भी बता रहा हूँ, तो ये यहाँ मौजूद हैं, ये आपको बता सकेंगे कि आने वाले 1 या 2 दिन में ये रिलीज हो जाएंगे। अभी जो सेल्स, जी मैं आ रहा हूँ ना, लेकिन साथ ही साथ जो बड़े लोगों की आपने बात की, जिनकी अहमियत इस तरह से है कि मईशत में उनका बड़ा किरदार है, तो हमने ये भी फैसला किया कि 2015 से लेकर अब तक सेल्स टैक्स में जो भी रकम जो है वेरीफाई हो चुकी है वो दी जाए, और उसमें छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं है। तो वो तमाम जो हैं और 22 अरब रुपए जो हैं दिए जाएंगे। और आपको पता है सेल्स टैक्स अमूमन जो है वो जो लोग डिमांड करते हैं वो बड़ी कंपनीज का। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी और गैस का है तो आई थिंक नदीम बाबर या उमर अयूब साहब में से जो भी चाहें इसकी 100 अरब बिजली की मद में तकरीबन पिछले 8 महीनों में रेवेन्यू इंक्रीज, इस तरह शेख साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा है 121 अरब रुपए बढ़ा है रेवेन्यू पिछले 8 महीनों में। इस अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2018 से लेके 30 जून 2019 तक, ये इसी अरसे को आप कंपेयर करें पिछले साल के हवाले से। और आपकी गैस में जो है वो तकरीबन 1% जो है आपकी UFG अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी कि गैस की चोरी कम हुई है, जिसकी जो क्वांटम अमाउंट बनती है वो तकरीबन 2 अरब रुपए बनती है, और 35,000 हमने केसेस रजिस्टर किए हैं। नदीम साहब बोलिए। नदीम भाई आप ऐड करेंगे? उसका जनाब वाला पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल भी बात हुई थी, पिछले दिनों भी बात हुई थी। वो हम लोग यही कर रहे हैं कि SNGPL में कई प्राइवेट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में स्टे लिया हुआ है। ओगरा ने और हमारी मिनिस्ट्री ने यही कहा है कि जो आपका प्रेशर फैक्टर के हवाले से जो रकम है तकरीबन 2.8-2.9 अरब रुपए वो वापस की जाए। कोर्ट्स अभी सेशन में आ गई हैं, उसको हम लोग एक्टिवली परस्यू करके इंशाल्लाह ताला जैसी कोर्ट का फैसला आता है वो वापस होगा। शकील साहब समा से जी नदीम भाई वुड यू आप पहले 2 माह में अच्छी परफॉर्मेंस रही है PR की, ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन 64 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी हुआ है। तो क्या हमें 5.5 ट्रिलियन का हदफ पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट तो नहीं लाना पड़ेगा, जिस तरह लास्ट फिस्कल ईयर में किया गया था? जी देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो 5.5 ट्रिलियन का बजट है एक तारीखी बजट है, और हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टारगेट है। लेकिन आपको ये भी पता है कि हम किस सूरत हाल से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि कोई 3,000 बिलियन जो है वो आपको देना है फ़कत पुराने कर्जों की सर्विसिंग में। तो वो तो इस गवर्नमेंट ने तो नहीं लिए हैं ना। 3,000 अरब जो देने हैं, 3 ट्रिलियन तकरीबन 2.9 ट्रिलियन, उसके लिए रेवेन्यू चाहिए। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हर तरह का एफर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हम पूरी उम्मीद हैं कि हम वो टारगेट फुलफिल करेंगे। बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट। जी हाँ, जो देखें, ये जो PTCL का है $800 मिलियन का हमारा क्लेम, वो कोई 10 साल पुराना है, लेकिन 10 मेरे ख्याल में 2006 बल्कि 13 साल पुराना है, और उसके लिए हर तरह से कोशिश हुई है, और उसको एक तरीके से लिंक कर दिया गया था कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं PTCL की, वो वहाँ पर जब ट्रांसफ़र हो जाएंगी PTCL तो वहाँ से पेमेंट होगी। लेकिन 3 दिन पहले भी इसके ऊपर एक मीटिंग हुई है, और एक नई एफर्ट की जाएगी इंशाल्लाह इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। जी हमजा फारूक साहब यार भाई, कोई भी डिसीजन लेती है उसके बाद एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। जी अभी JDC का हुआ, इसको रोल बैक कर दिया गया। जी अभी कुछ दिन पहले पेट्रोलियम प्राइसेस आपके दौर में पहली दफा कम हुए, तो उसमें भी 2 ट्वीट्स आ गए, रहीम साहब का आ गया, फुरजत आशिक अमान का आ गया, फिर आपका मिनिस्ट्री ने मैसेज इशू किया कि जी कल डिसीजन लिया जाएगा।
इस तरह के और इसी तरह टैक्स एमनेस्टी स्कीम जब आई थी उसमें भी शफर साहब कह रहे थे कि जी कोई अगर उसमें एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, फैसल वर्गर्स आ जी। गया। ऐसा लगता है पीटीआई में हर कोई पॉइंट स्कोरिंग में लगा हुआ है और वो मीडिया से माइलेज लेना चाहता है। डिसीजन कोई फोकल पर्सन होना चाहिए और जो डिसीजन होना चाहिए वो रेलेवेंट मिनिस्ट्री से हर दूसरा पॉइंट स्कोरिंग क्यों कर रहा है? जी देखें, मेरे ख्याल में जो पीटीआई की टीम है वो एक बिल्कुल कंबाइंड और यूनिफाइड टीम है और ऐसी कोई एफर्ट नहीं है पॉइंट स्कोरिंग की। एक ऐसे मुल्क में जहां जमहूरियत हो और 70-80 चैनल हों और हर एक चाह रहा हो कि इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले रिपोर्ट करें, तो अगर 100 फैसले किए जाएं, मेरी बात सुनो, अगर नहीं देखिए मेरी बात सुने, अगर 100 फैसले किए जाएं, हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस आर टेकन, तो उसमें एक आध फैसले में अगर कोई पब्लिक में ज्यादा डिबेट हो रही हो तो दैट शुड बी वेलकम, और अगर उसमें शफाफियत ज्यादा आए और उसमें कोई अच्छी डिसीजन में इम्प्रूवमेंट की जा सके तो वी शुड वेलकम इट। जहां तक जो पहली तारीख को कीमत में कमी की गई तो आई थिंक उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर एक बंदा जो है उसको जो पता है वो पहले बोल रहा है, लेकिन जो तरीका का दुरुस्त है वो ये है कि जब तक कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक हतमी स्टेटमेंट नहीं आती है तो इट डज नॉट बिकम गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जो लोग ये चीज़ें जानते हैं उनको पता है और यही चीज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन कर दी, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। जी जी सर। सर एक तो आपने अभी फरमाया कि जो ऑर्डिनेंस वापस लिया गया है इसमें अब जो है वो शफाफियत लाई जाएगी और इसको अवाम के फायदे के लिए इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हैंड ओवर कर दिया गया। सर मुझे ये बताएं, इससे पहले आप लोगों ने स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत भी की है, वज़ीर आज़म साहब खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस में क्या शफाफियत का अमल था ही नहीं? सर गुज़श्ता माह एक स्कूप बॉन्ड का इजरा किया जाना था पावर सेक्टर के गर्दिशी करने के लिए, वो नहीं, उसका अब क्या अपडेट है? और सर पाकिस्तान बनाम सर्टिफिकेट बहुत अच्छी शरह बनावट पर जारी किए गए थे, लेकिन वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके हमरा उमर अयूब मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद मौजूद हैं और दीगर भी वफाकी काबीना के अराकीन मौजूद हैं। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सब्सिडी दी गई थी जिसके ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे उसकी वापसी पर बातचीत कर रहे थे और उसके साथ साथ मुल्क की मजमूई मईशत की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। उनका ये भी कहना था कि जो मईशत का गोल रखा गया वो इसलिए ऊंचा रखा गया कि पहले साल में ही हम वो बाकायदा हदफ को हासिल कर लें ताकि आने वाले दिनों में हमें बेहतरी का सामना करना पड़े। गैस चोरी में भी 9 से 10% तक कमी की गई है।